اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 7، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کا ایفاء عہد۔ جی میرے پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ ایفاء عہد کے معنی و مفہوم جان سکیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی مکی زندگی سے ایفاء عہد کی چند مثالوں سے آگاہ ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں غیر مسلموں سے ایفاء عہد کی چند مثالیں جان سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفاء عہد کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی تربیت کے بارے میں حقائق سمجھ سکیں۔ ایفاء عہد کے معاشرتی فوائد اور عہد شکنی کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے روز مرہ زندگی میں ایفاء عہد کی صفت کو اپنا سکیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایفاء عہد کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایفاء عہد عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ایفا کا معنی ہے پورا کرنا، جبکہ عہد کا معنی ہے وعدہ، قول و قرار یا عہد و پیمان وغیرہ۔ کسی سے جو وعدہ یا قول و قرار کیا جائے اسے پورا کرنا ایفاء عہد کہلاتا ہے۔ اسلام میں وعدہ پورا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ جی پیارے بچوں، اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وعدہ پورا کرنا کتنا ضروری ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس بارے میں کہ جو وعدہ نہیں پورا کرتا تو اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم آپ کو ایفاء عہد کے کچھ مثالیں دیں گے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے، بعثت کہتے ہیں پیارے بچوں نبوت سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ سارا، یعنی کہ 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ایک چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میرے ذمے رہ گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ اسے لا کر دوں گا۔ پھر میں بھول گیا، پھر مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تو نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، اسی جگہ 3 دن سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبطی غلام تھے۔ بیٹا بچوں، قبطی ایک نسل کا نام ہے، اور یہ ایک قبطی غلام تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ نے مجھے اپنا قاصد بنا کر مدینے میں بھیجا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اب میں قریش کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہ تو بدعہدی کرتا ہوں یعنی کہ وعدہ توڑتا ہوں، اور نہ ہی قاصدوں کو یعنی کہ نمائندوں کو گرفتار کرتا ہوں۔ تم واپس جاؤ، اگر تمہارے دل میں وہی چیز رہی جو اب ہے تو آ جانا۔ میں قریش کے پاس لوٹ آیا، پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ اب بچوں تیسری مثال،
وہ یہ کہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکے کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے آ جائے گا تو اہل مکہ کے مطالبے پر اسے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے گا۔ ابھی تو معاہدے کی شرائط لکھی جا رہی تھیں کہ عین اسی وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لہو لہان، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ مسلمانوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے بےتاب ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ پھر آتا ہے جنگ بدر کا موقع، یعنی کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے ہمیں راستے میں کفار نے نرغے میں لے لیا تھا، یعنی کہ ان کو گھیر لیا تھا، اور اس شرط پہ رہا کیا کہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ ہم نے مجبوری میں عہد کر لیا، یعنی کہ انہوں نے وعدہ کر لیا، مگر ہم کفار کے خلاف جہاد میں ضرور شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا وعدہ پورا کرو اور میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ جبکہ پیارے بچوں، آپ پڑھ چکے ہو اس وقت کتنی ضرورت تھی مسلمانوں کو، صرف 313 مسلمان تھے اور تقریباً 1000 کفار تھے جو کہ میدان جنگ میں موجود تھے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں اور میدان جنگ سے واپس چلے جائیں۔ اب آتے ہیں ایفائے عہد کے معاشرتی فوائد کی طرف۔ وعدہ پورا کرنے والوں سے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنے والوں کو قیامت کے روز بہت بڑا اجر ملے گا۔ وعدہ پورا کرنے والوں کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وعدہ پورا کرنے والے اپنی زندگی کے معاملات میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے سے معاشرے میں بھائی چارے اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یہ تو تھے معاشرتی فوائد۔ اب ہم کچھ وعدے کی خلاف ورزی کے نقصانات جانیں گے کہ وعدے کی خلاف ورزی سے سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ لوگ ایسے شخص پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وعدہ خلافی ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والا شخص نہ صرف دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے بلکہ اس کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والا شخص دلی سکون سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دلی سکون بھی نہیں عطا کرتا کیونکہ وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یعنی کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے تمام وعدوں کو، قول و قرار کو، ان سب کو ان کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ اگر آپس کے قول و قرار کو پورا کریں تو نہ صرف ان کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں ترقی اور خوشحالی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس چیپٹر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔